اب یہ ماتن نے علامہ بہاری نے رحمہ اللہ تعالی فی اثبات الزمان، اصل میں زمان میں اختلافات تو ہیں، تقریباً 5-6 مذہب ہیں۔ بعض نے کہا کہ سرے سے زمان ہے ہی نہیں یار، یہ تم زمان کرتے ہو، سمجھائی، زمان کا وجود ہی نہیں۔ بعض نے کہا زمان جو ہے یہ فلک الافلاک کا نام ہے۔ بعض نے کہا زمان جو ہے یہ فلک الافلاک کے حرکت کا نام ہے، سمجھائیے۔ ارسطو تالیس آئے، انہوں نے کہا زمان فلک الافلاک کے حرکت کے مقدار کا نام ہے، فلک الافلاک کے حرکت کے مقدار کا نام ہے۔ معلم اول نے یہ تحقیق کی، تو اس پر پھر پچھلے معلم اول کے بعد جو فلاسفہ ہیں انہوں نے ان کی اتباع کی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو علامہ بہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت الحکمت میں یہ فصل منعقد کیا ارسطو تالیس کے مذہب کو لے کے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو زمان کے اس بات کے لیے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت على مقدار معین من السرعت، سمجھ آئیے، ایک حرکت سرعت کے ایک مقدار معین کر کے، سرعت کا، کہ تم نے 1 گھنٹے میں فرض کرو 10 میل کے سرعت سے جانا ہے، سرعت کی مقدار بھی متعین کر دی، ایک مسافت کے اندر اس طریقے سے ایک حرکت فرض کرو۔ اچھا، اب اسی مسافت میں اسی حرکت کے ساتھ ایک اور حرکت بھی فرض کرو جو اس پہلی والی حرکت سے ابطأ ہو۔ اس کو کہو کہ یار تم نے 1 گھنٹے میں 5 میل کرنا ہے، یا 5 میل مت کہو لیکن اس کی حرکت کم کرو، مسافت نہ کم کرو لیکن اس کی حرکت بطیء ہو، سست ہو، پہلے والے کی حرکت ہو تیز ہو۔ سمجھ آئیے؟ واتفقتا فی الاخذ والترک، ہاں، اب یہ 2 متحرک جو ہیں جو حرکت شروع کر رہے ہیں، یہ دونوں شروع میں بھی اور حرکت ختم ہونے میں بھی دونوں یکساں ہو۔ سمجھ آئیے کہ بیک وقت شروع بھی کرے دونوں اور بیک وقت ختم بھی کریں حرکت، سمجھا گئی ہے؟ تو اب جب آپ دیکھیں گے کہ یار 1 گھنٹے میں فرض کرو بطیء بھی چلا اور اسی گھنٹے میں سریع بھی چلا، تو جب آخر میں آپ دیکھیں گے حرکت بند کر کے تو بطیء نے جو مسافت طے کی ہے وہ کم ہوگی، سریع نے جو مسافت طے کی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ اچھا،
تو سری اور بتی کہ آپس میں حرکتین میں تو یہ نسبت ہوگی کہ اس کی مسافت کم، اس کی مسافت زیادہ. لیکن سریع نے جب حرکت شروع کی اور پھر حرکت بند کی تو میاں حرکت کے شروع سے حرکت کے ختم ہونے تک ان کے درمیان میں دو چیزوں اخذ اور ترک دونوں کے درمیان میں میاں ایک ممتد چیز ہوگی. دونوں کے درمیان میں ایک ممتد چیز ہوگی. مسافت کی بات نہیں ہے. سری کے شروع اور ختم کے درمیان میں مسافت بھی تو ہے، لیکن یہ مسافت مراد نہیں ہے. اس مسافت کے علاوہ سری کے شروع اور اختتام دونوں کے درمیان میں مسافت کے علاوہ ایک شے ممتد ہوگی. ایک شے ممتد ہوگی. وہ جو ممتد شے ہے اس میں گنجائش ہے کہ کچھ نہ کچھ مسافت اس کے اندر بھی طے کی جا سکتی ہے. وہ جو امر ممتد ہے اس کے اندر گنجائش ہے کہ کچھ نہ کچھ مسافت اس کے اندر بھی طے کی جا سکتی ہے. مسافت معینہ بھی اگر آپ سرعت اس کا متعین کریں تو اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ وہ مسافت معینہ اسی ممتد شے کے اندر طے کی جا سکتی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو ممتد ہے جس کے اندر مسافت معینہ کا سرعت معینہ کے ساتھ بھی طے کی جا سکتی ہے، اور اگر بتی چھوڑیں گے تو اس سے اقل بھی اس کے اندر طے کی جا سکتی ہے. سری متحرک چھوڑو گے تو ایک مسافت طے ہو سکتی ہے، بتی چھوڑیں گے تو اس کے مسافت سے کچھ کم مسافت اس کے اندر طے کی جا سکتی ہے. سری بتی کے سرعت و بطو کی وجہ سے فرق ہوگا دونوں مسافتین میں کہ ایک کم ہوگی دوسری زیادہ ہوگی، لیکن اس ممتد کے اندر یہ دونوں اقل اور ازید مسافتیں دونوں طے کی جا سکتی ہیں. اب کہتے ہیں میاں جب ایسا ایک امر ممتد ہاتھ آ گیا تو یہ ممتد جو ہے قابل للزیادت والنقصان، زیادت و نقصان کے ساتھ موصوف ہو گیا، کیونکہ اس میں سری متحرک ہو تو زیادہ مسافت، بتی متحرک ہو تو کم مسافت اس میں طے کی، تو زیادت و نقصان کے ساتھ ہو. یہ جو امر ممتد ہمیں ہاتھ آیا تھا، جس کو امکان بھی کہتے ہیں، جس کو ممتد بھی کہتے ہیں، جس کو ایک امر معین بھی کہتے ہیں، یہ جو امر ممتد ہے یہ زیادت اور نقصان سے متصف ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ زیادت اور نقصان سے. لیکن اے میاں یہ جو امر ممتد ہے جو زیادت و نقصان سے تو موصوف ہو گیا،
لیکن خارج میں اس کے اجزاء کا وجود ہے نہیں. خارج میں اس کے اجزاء موجود نہیں، یعنی وہ امر ممتد مجتمع الاجزاء نہیں ہے. سمجھائیے؟ جیسے کسی شے کے اجزاء یہاں پر اجتماعی حیثیت سے آپ اس کے اوپر تقسیم طاری کریں اور اس کے اجزاء یہاں پڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. سمجھائیے؟ تو میاں یہ جو امر ممتد ہے جو زیادت اور نقصان سے موصوف ہو گیا ہے، تو اے میاں جس کے لیے زیادت اور نقصان صفت بنے وہ موصوف بھی موجود تو ہوتا ہے. مجتمع الاجزاء نہ ہو لیکن معدوم تو نہیں ہوگا. جو شے کسی صفت سے موصوف ہو جائے، صفت وجودیہ سے موصوف ہو جائے، تو موصوف بھی موجود تو ہوگا. مجتمع الاجزاء نہ ہو لیکن وجود تو رکھتا ہوگا. تو کہتے وہی شے جو وجود رکھتا ہے وہ هو المعنی من الزمان، اسی کو زمان کہتے ہیں. سمجھے ہو؟ یہ زمان کی انہوں نے وجود ثابت کر دیا جو غیر مجتمع الاجزاء. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کروں گے. فصل فی الزمان اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت، جب ہم فرض کریں ایک حرکت جو مسافت میں واقع ہو لیکن علی مقدار معین من السرعت، سرعت کے ایک مقدار معین سے فرض کریں. وابتدأت معها حرکت اخرى، اور اسی حرکت کے ساتھ ایک اور حرکت بھی ابتدا کر کے شروع ہو گئی ہے لیکن وہ اس سے بطیء ہے. سمجھائیے؟ اچھا. اور واتفقتا فی الاخذ والترک، دونوں حرکتیں کا اتفاق ہوا، شروع میں بھی اکٹھے شروع ہوئے اور ترک میں بھی اکٹھا دونوں نے ترک کر دیا حرکت کو. اب کہتے ہیں میاں جب ایسا ہوا تو وجدت البطیئۃ قاطعۃ لمسافۃ اقل من مسافۃ السریعۃ. جب آپ دیکھیں گے تو وہ جو بطیء ہے اس نے مسافت کو قطع کیا ہوگا لیکن یہ مسافت سری کے مسافت سے کم ہوگا. والسریعۃ قاطعۃ لمسافۃ اکثر منها، اور سری کو جب دیکھیں گے سری کی مسافت کو تو اس کی مسافت بطیء کی مسافت سے اکثر ہوگا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ کثرت زیادت اور نقصان آ گیا تو کان بین اخذ السریعۃ و ترکها، سریعہ کے اخذ اور ترک کے درمیان میں امکان، سری کے اخذ اور ترک کے درمیان میں ایک امکان ہوگا. امکان یعنی ایک امر واحد جو مسافت نہیں ہوگا، مسافت کے علاوہ ایک اور امر ممتد سری کے اخذ اور ترک کے درمیان میں ایک اور امر ممتد موجود ہو گیا مسافت کے علاوہ. اور وہ جو امکان ہے، وہ جو امر ممتد ہے، وہ یسع قطع مسافت معینت بسرعت معینت، وقطع مسافت اقل منها ببطوء معین. اس امر ممتد میں گنجائش ہے کہ اس کے اندر مسافت معینہ قطع کیا جائے سرعت معینہ سے، اور مسافت اقل قطع کیا جائے بطوء معین سے.
اس امر ممتد میں یہ گنجائش ہو، یہ گنجائش ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ھذا الامکان ہو، یہ جو امر ممتد ہے تو یہ قابل للزیادت والنقصان، یہ موصوف ہو گیا کس سے؟ زیادت و نقصان سے. اور وغیر ثابت، اور ثابت نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اذ لا یوجد اجزاؤہ، ہاں کہ اس کے اجزاء معاً موجود نہیں ہے، اس معنی میں ثابت نہیں کہ اس کے اجزاء معاً سارے موجود ہوں، ایسا نہیں ہے. وہ امر ممتد غیر قاروذات ہے. سمجھائیے؟ تو فہا ہنا امکان متقدر ثابت. سمجھائیے؟ ایک امکان ثابت ہو گیا، یعنی ایک امر ممتد ثابت ہو گیا جو موجود تو ہے کیونکہ زیادت و نقصان سے موصوف ہے، تو صفت ثبوتیہ سے جو موصوف ہو وہ خود بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن مجتمع الاجزاء نہیں ہے. وہو المانی من الزمان، اور وہی مراد ہے زمان سے. زمان اسی کا نام. یہ دلیل دے دی ہے زمان کے وجود پر.